اپنے خیالات کو قابو میں کریں، اپنی نماز میں یکسو ہو جائیں. پڑے سجدے میں ہوں اور کھڑے دکان پہ ہوں تو پھر سجدہ سرور بخش نہیں ہوگا، پھر قیام لذت آفری نہیں ہوگا. تو اپنی نماز کو اس قدر یکسو کر لو کہ جب تم سجدے میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو تو سجدے، قیام اور رکوع کی لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہو، تو پھر معراج کی لذتیں تمہیں نماز میں نصیب ہوں گی اور قرار نصیب ہوگا. تو کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں، اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جن کے سر نماز سے بوجھل رہتے تھے. پھر کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب، فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھوہر کھا رہے ہیں، گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے. مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے. اور پھر فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، اچھے تازہ اور خوشبودار ماکولات موجود ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے، بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے، خوشبودار گوشت موجود ہے، لیکن یہ اس بدبودار اور متعفن میں ہاتھ مار رہے ہیں. تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک طاہر اور پاکیزہ بیویاں میسر تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستروں پہ راتیں بسر کرتے تھے. دور موجود کے اندر برائی اور بدی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جدید ذرائع ابلاغ نے، جس میں سوشل میڈیا پیش ہے، آنکھوں سے حیا تو چھین ہی لیا ہے، خیالوں کی پاکیزگی تو چھین ہی لی ہے، عصمت کے جوہر پر اتنی تیزی سے یہ آلات حملہ آور ہیں کہ اپنی نئی نسلوں کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر گہری نظر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں، چونکہ اگر عصمت کا جوہر محفوظ نہ رہا تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا. اگر آبرو سلامت نہیں رہی تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا. قیامت کے دن ان لوگوں کو اس صورت کے اندر لایا جائے گا کہ وہ یہ غلیظ کھانے کھا رہے ہوں گے اور ذلت اور رسوائی کی وہ زندگی ان کو سہنا پڑے گی اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہونا پڑے گا. اپنی خلوت کو اور اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو اور اللہ کی رضا اپنا مقصود زندگی بنا لو. وہ آنکھ جو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی. اپنے خیالوں کو بھی پاکیزہ کرو، اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ کرو اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کو اپنے مالک کے حضور پیش کرو اور اللہ سے توفیق مانگو خیر کی اور برکت اور رحمت کی. جب انسان کی نگاہ پاک نہیں رہتی تو خیال پراگندہ ہوتے ہیں، خیالات کی ناپاکیزگی اس کی عصمت کے جوہر پہ حملہ آور ہوتی ہے، اور شیطان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی نوجوان اپنی عصمت اور اپنی آبرو رسول کو کریم داؤ پہ صلی لگا اللہ دے. علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ اے پیارے محبوب، جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور حضور نے یہ سلام امت کو پہنچا دیا. تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہم حضور کے امتی ہیں. ہمیں نبیوں کے منازل کو طے کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا. 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز تھیں، 70,000 حکایات تھیں. محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کے کہا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے، اب تو اپنی چاہت بھی بتا، تیری چاہت کیا ہے.
یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور آپ کی کوئی پسند, تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں. تو سب کچھ دینے کے باوجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بیما اشرفو کا یا احمد, پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے. اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے, حضور نے مانگا کیا. کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے, اس کو آپ اختیار دے دیجئے گا, پھر پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مانگیے کیا مانگتے ہو, تو میں کہوں مجھے پانی دو تو آپ سمجھیں گے پیاسا ہے, میں کہوں کھانا دو آپ سمجھیں گے بھوکا ہے, میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے, میں کہوں گا اٹھو اور میرے اوپر پیسے لوٹاؤ میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں, تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے, اس کے اندر کی ابھی بھوک گئی نہیں ہے. تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے مانگ کیا مانگتا ہے. اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں, وہ کیا کسی نے کہا نا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی, میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی, جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. تو کسی کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے محبوب مانگیے کیا مانگتے. مال و زر مانگا, دولت مانگی, یہ تو قدموں میں رلتے تھے, حضور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. تو پھر مانگا کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ, اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے. یہ میں نے غاروں میں بھی کہا, یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا, طائف کے بازاروں میں بھی کہا, مکے کی گلیوں میں بھی کہا, برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا, میرے سر انور پہ اوجری ڈالی جاتی رہی, میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے. ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے, آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے, مجھے عبد کہہ کے پکار دے. ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے, امام راضی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے. تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی, سبحان الذی اسری بعبدہ. اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فاوحى الی عبدہ ما اوحى. تو یہ محبوب کی چاہت پر ہے. اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے بندے تو پکارتا رہے اور مجھے رب کہہ کے پکارتا رہا, میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکارتا رہا. اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہیں. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں, جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے, پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا, اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. اور یہ تحفہ ہے. حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے, لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. عادت باری یہ تھی نا, ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی, اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی, لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گئی, ثواب 50 کا ہی ملے گا. اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ صلاۃ و معراج المومنین, یہ مومن کا معراج ہے. میں تو سر عرش پہنچا ہوں, لیکن تمہارا معراج کیا ہے؟ تم سجدے میں سر جھکاؤ, دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے. جب کوئی شخص سجدہ ریز